حسین بیت الشرف پہ لے کر کے پہنچے اور وہاں پر چاہنے والی بہن نہایت ہی بے چینی کے عالم میں اپنے ماجائے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں کہوں گا شہزادی زینب، یہاں تو آپ نے جوانان بنی ہاشم کو بھیج دیا تھا ساتھ میں، اور اس کے باوجود بھی اتنی بے چینی کے ساتھ اپنے ماجائے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن روز عاشور وقت عصر جب حسین تنہا جا رہے ہیں، اجرکم علی اللہ، امام حسین آئے، جناب زینب نے دیکھا، کہا بھیا کیا طے پایا؟ امام حسین کہتے ہیں بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، سامان سفر تیار کرو، اب ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ ولید نے 27 رجب کو بلایا تھا، یہ 27 رجب کی رات کی باتیں ہیں، لیکن جب امام حسین آنے کے بعد حکم دے دیا کہ سامان سفر تیار کیا جائے، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، امام حسین کے حکم پر سامان تیار کیے گئے، محملیں لائی گئیں، اونٹ لائے گئے، ناقے لائے گئے، سامان کچھ پہ رکھے گئے، کچھ پہ اسلحے رکھے گئے، کچھ پہ ساز و سامان، اس طرح سے۔ لیکن عبداللہ ابن سنان کوفی ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جس دن یعنی 28 رجب، جس دن امام حسین مدینے کو چھوڑ رہے تھے، عبداللہ ابن سنان کا کہنا ہے کہ اسی دن میں مدینے میں پہنچا تھا، دیکھا کہ مدینے پہ اداسی چھائی ہوئی ہے، اداسی کا عالم ہے، لوگ خاموش ہیں، تو میں نے دریافت کیا کہ وجہ کیا ہے کہ مدینے پہ اداسی طاری ہے، سبب کیا ہے؟ تو جواب ملا نواس رسول مدینہ چھوڑ رہا ہے، مدینے سے نواس رسول کوچ کرنے والا ہے۔ عبداللہ ابن سنان کا کہنا ہے جب میں نے یہ سنا تو میں نے سوچا کہ چلوں دیکھوں شہنشاہ حجاز کس طرح سے سفر کر رہا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں آیا، بہت تفصیلی روایت ہے لیکن چند جملے، آیا دیکھا کہ محملیں تیار کی جا رہی ہیں، ساز و سامان رکھے جا رہے ہیں، اتنے میں اس کا کہنا ہے، بس مصائب کے چند جملے، اس کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا ایک ناقہ لایا گیا، ناقے کو بٹھایا گیا، ایک نقاب پوش بی بی گھر سے بیت الشرف سے نکلی، اور ساتھ ساتھ ایک نوجوان نکلا، ایک بچہ نکلا، اور اس نے اس بی بی کو ناقے پر سوار کیا۔ تو میں نے دریافت کیا کہ یہ بی بی کون ہے اور یہ بچہ کون ہے؟ تو عبداللہ ابن سنان کا کہنا ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ قاسم ہے کہ جنہوں نے اپنی ماں ام فروہ کو سوار کیا ہے۔ پھر عبداللہ کہتا ہے پھر اس کے بعد میں نے دیکھا ایک دوسرا ناقہ لایا گیا، ناقے کو بٹھایا گیا، ایک معظمہ نکلی اور ناقے کے قریب آئیں، اور ایک کڑیل جوان آیا، اور آنے کے بعد اس معظمہ کو اس کڑیل جوان نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ معظمہ کون ہے اور یہ کڑیل جوان کون ہے؟ مجھے جواب ملا کہ یہ علی اکبر ہیں، اور یہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہے۔
جناب علی اکبر نے اپنی ماں ام لیلہ کو سوار کیا۔ پھر عبداللہ ابن سنان کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا اونٹ لایا گیا، ایک نقاب پوش بی بی بڑھی، اب اس نقاب پوش بی بی کو سوار کرنے کے لیے وہ نوجوان بھی آگے بڑھا، کڑیل جوان بھی آگے بڑھا، اور ایک اور جری آگے بڑھا اور بڑھ کر کے اس بی بی کو سوار کیا۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ علی کی چھوٹی بہن ام کلثوم ہے۔ ام کلثوم کو جناب قاسم، جناب علی اکبر اور مولا ابو الفضل عباس نے سوار کیا۔ اب عبداللہ ابن سنان کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا اونٹ لایا گیا، حسین جو کہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ سب سوار ہو رہے ہیں۔ جب وہ بی بی آ رہی تھی، عبداللہ کا کہنا ہے امام حسین بھی اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نوجوان بھی، وہ کڑیل جوان اور وہ جری بھی آگے بڑھے اور بڑھ کر کے ان سب نے اس معظمہ کو سوار کیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ معظمہ کون ہے؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ثانی زہرا ہے۔ ارے زینب کو جناب قاسم نے سوار کیا، علی اکبر نے سوار کیا، مولا عباس نے سوار کیا۔ احترام میں امام حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ یہ مدینہ ہے، 28 رجب سن 60 ہجری میں اس طرح سے زینب مدینے سے سوار ہوئی۔ بس اب آخری جملہ کہنے دیجئے، لیکن 11 محرم سن 61 ہجری کو اب جب کچھ اونٹ بے کجاوا اونٹ لائے گئے، بیویوں کو اب سوار کرنا ہے، مرد نہیں، ایک عابد بیمار ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے اور بیماری کی وجہ سے نقاہت بھی ہے۔ اب ان بیویوں کو کون سوار کرے؟ اب قاسم نہیں، علی اکبر نہیں، مولا عباس نہیں، اون و محمد نہیں جو سوار کریں۔ اب ایک ایک کر کے جناب زینب گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک ایک بی بی کو جناب زینب نے سوار کیا۔ ارے جناب زینب جب سب کو سوار کر چکی، اب زینب تنے تنہا ہے، زینب کو کون سوار کرے؟ ارے کیا زینب کو مدینے سے نکلنا یاد نہیں آیا ہوگا کہ قاسم نے سوار کیا تھا، علی اکبر نے، مولا عباس نے سوار کیا تھا۔ اب کوئی سوار کرنے والا نہیں، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، اب کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے فرات کی طرف رخ کیا، رخ کرنے کے بعد نہ قاسم کو بلایا نہ علی اکبر کو بلایا، تڑپ کر کے کہتی ہیں یا اخل عباس، اے بھیا عباس، آؤ تمہاری بہن زینب سوار ہونا چاہتی ہے۔ ارے عباس کے شانے قلم ہو چکے تھے، زینب کو کون سوار کرتا؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہمارے جتنے مرحومین اٹھ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے میرے معبود ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے معبود ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ اے میرے معبود یہ ایام اعزاں میں جو ہماری آنکھوں سے آنسو گریں گے یا آج بھی جو آنسو نکلے ہیں، اے میرے معبود ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری شفاعت کا ضامن قرار دے۔ اے میرے معبود منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں
تعجیل فرما. ماتم حسین.